السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی انٹرنیشنل بیڈمنٹن پلیئر ہیں اور ابھی ریسنٹلی نیپال میں جو ساؤتھ ایشین گیمز ہوئے اس میں بھی انہوں نے وہ برونز میڈل حاصل کیا ہے اور یہ خواتین کی بڑی اچھی نمائندگی کرتی ہیں اسپورٹس میں. اور پاکستان کی اگر بات کی جائے، ریٹنگ کی بات کی جائے خواتین کی بیڈمنٹن کے حوالے سے، یہ ٹاپ 3 میں ان کا نام جو ہے آ جاتا ہے. تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی امارا اشتیاق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے. السلام علیکم امارا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، ٹھیک الحمدللہ. بھائی آپ کو سب سے پہلے مبارکباد، کانگریچولیشنز. ابھی ریسنٹلی جو نیپال میں جو ہوا تھا بیڈمنٹن کے حوالے سے، تو اس میں آپ نے جو ہے برونز میڈل حاصل کیا تھا، تو وہ میڈل کہاں ہے یہ بتائیں آپ. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. ابھی ہمارے اگست 2023 میں یہ ساؤتھ ایشین گیمز جونیئر نیپال میں ہوئی تھی اور میں نے سنگلز اور ڈبلز کی کیٹیگری میں برونز میڈل حاصل کیا پاکستان کے لیے. اور کافی ٹف تھا لیکن الحمدللہ ٹریننگ برقرار رہی تھی اس سے پہلے، اس لیے برونز میڈل حاصل کر پائی. ویری نائس. اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے ٹریننگ کی بات کی، ظاہر سی بات ہے جب آپ کسی انٹرنیشنل چیمپئن شپ یا کسی گیم میں جاتے ہیں تو آپ کی بڑی سخت سے سخت ٹریننگ ہوتی ہے. تو کتنی ٹریننگ کی تھی؟ کیونکہ آپ پاکستان کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں. ابھی اگر میں یونیفارم دیکھوں تو آپ نے پاکستان کا یونیفارم پہنا ہوا ہے، تو وہاں پہ بڑا پریشر آتا ہے بھائی چیزیں کہ بھی پاکستان کا پرچم ہے، پاکستان کا نام ہے، تو امارا نے بہت اچھا کھیلنا ہے. تو وہ کتنی ٹریننگ کی تھی جب آپ گئی تھی؟ بالکل، اپنے ملک کی جب بات آتی ہے تو بندہ اپنے پورے دل سے اور پوری جان لگا کے محنت کرتا ہے. تو میں نے اس نیپال کے ٹورنامنٹ کے لیے کوئی 3-4 مہینے پہلے ہی تیاری شروع کر لی تھی. ہر روز ڈیلی بہت سخت میری 2-3 گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی تھی. ساتھ ساتھ میں پڑھائی بھی کر رہی تھی کیونکہ میں اسٹوڈنٹ او لیولس کر رہی ہوں. تو جی فٹنس اور ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگ دونوں برقرار رہی. فٹنس پہ زیادہ زور ملتا ہے اسپورٹس میں خاص کر، تو اسی کی جانب کی وجہ سے میں جو ہے برونز میڈل حاصل کر پائی میں. ویری نائس. اچھا ہمارا ہمیں یہ بتائیں یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں جو ہیں دیگر سپورٹس میں تو جاتی ہیں جو بڑا آسان ہوتا ہے. بیڈمنٹن مجھے لگتا ہے کیونکہ میں کھیلتی نہیں، ذرا مشکل ہے. تو کس طرح سے سفر کا آغاز ہوا؟ کیا سوچا کہ یہ بیڈمنٹن کھیلنا ہے اور نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل فورم پہ جا کے کھیلنا ہے؟ تو کس طرح سے سفر کا آغاز ہوا تھا آپ کا؟ میرا جب میں نے بیڈمنٹن یا میں نے پہلے تو میں اس سے پہلے ٹیبل ٹینس کھیلتی تھی. میں نے بس اپنے فن کے لیے کھیلا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے اتنا میرے ہاتھ میں ٹیلنٹ تھا کہ میرے کوچز نے بولا کہ میں آگے پرسیو کروں، آگے جا کے اور ٹورنامنٹس کھیلوں جن کے لیے. اور میں نے جیسے ہی بیڈمنٹن میں داخل ہوئی تھی، سر فرحان علی لشائی جو سندھ بیڈمنٹن ایسوسی ایشن کے، انہوں نے مجھے آگے ان کیا کہ میرے پاس ٹیلنٹ ہے، میں اور کھیل سکتی ہوں. تو اسی جانب پھر میں نیشنل ٹورنامنٹس کھیلنے لگ گئی. جب میں نے نیشنل کھیلنا شروع کیا تو پھر انٹرنیشنل ایکسپوجر مل گیا، اور یہی محنت کرتے رہیں گے تو اور بھی انشاءاللہ پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کی امید ہے. ویسے ہمارا ابھی جب گھر جائیں گے آپ کے بھائی ناراض ہونے والے ہیں کیونکہ آپ اپنے بھائی کا نام نہیں لیں. آف کورس بھائی سب سے پہلے آتے ہیں. میرے بھائی نے مجھے انٹروڈیوس کرایا تھا وہ اسپورٹس میں، وہ بھی خود نیشنل پلیئر تھے ٹیبل ٹینس کے اور بیڈمنٹن کے بھی. تو انہی کی طرف سے میں اتنا آگے انہی کی وجہ سے آ پائی ہوں. ان کا نام پھر بھی نہیں لیا آپ نے؟ میں نام لے لیتی ہوں، ویسے احمد چودھری ان کا نام ہے اور وہ ٹیبل ٹینس کے نیشنل پلیئر رہ چکے ہیں. جب لڑکیاں جب پڑھتی ہیں سارا دھیان اسٹڈیز کی طرف ہوتا ہے، پھر فیملی کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ نہیں اپنی پڑھائی پہلے مکمل کرو، کیونکہ اسپورٹس کی جب بات آتی ہے آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ ٹریننگ بھی نکالیں، پھر آپ کی اسٹڈیز پہ ہے، پھر آپ کے ظاہر سی بات دیگر پیرنٹس کی طرف سے بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ہماری بچی نے ڈاکٹر بننا ہے، وکیل بننا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. بالکل تو بالکل. وہ کہیں آپ نے اس طرح سے بھی دیکھا گھر والوں کی طرف سے کتنی سپورٹ رہی، اسپیشلی پیرنٹس کی طرف سے بھی؟ چلے آپ نے کہا بھائی تو بہت اچھے تھے، بھائی کھیلتے تھے، بھائی نے کہا چلو میری بہن بھی کھیلے گی. باقی پھر کس طرح سے جو ہے لوگوں نے آپ کے ساتھ تعاون کیا؟ جی میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو ہیں. میں نے جب سٹارٹ کیا تھا بہت ٹف تھا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ اسپورٹس کو الگ ٹائم دینا، اسٹڈیز کو الگ ٹائم دینا، اور پھر جب او لیولز اپنے CIs کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہو. تو لیکن یہ ہے کہ پیرنٹس کی سپورٹ کی وجہ سے اور میں نے خود محنت کی کہ میں اپنا بیلنس رکھوں. بیلنس سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو میرے پیرنٹس، میری فیملی، باقی سب نے میری مدد کی جس کی وجہ سے میں اور آگے اپنی ٹریننگ برقرار رکھ پائی اور ٹورنامنٹس میں اچھی پرفارمنس دے پائی. اچھا مجھے بیڈمنٹن کے حوالے سے بتائیں کہ یو فیل لائک اس کا فیوچر ہے، اس کا اسکوپ ہے، لڑکیاں کھیل سکتی ہیں؟ بیکاز اگر جس طرح سے آپ کا نام پاکستان کی ٹاپ بیڈمنٹن کی لسٹ میں، خواتین کی لسٹ میں آ جاتا ہے کہ ماشاء اللہ سے ٹاپ 3 میں آتا ہے، تو یو فیل لائک کہ چلیں انٹرنیشنلی تو ہمیں پتہ ہے کہ دیگر سپورٹس ہیں، لیکن پاکستان سے آپ ہوتے ہوئے جاتے ہیں، نیشنل ہوتا ہے پھر انٹرنیشنل ہوتا ہے، تو یہاں پہ کچھ اسکوپ دکھائی دیتا ہے؟ یہاں پہ اسپورٹس مین یا ویمن کو اس طرح سے سپورٹ کیا جاتا ہے دیگر فیڈریشن سے یا دیگر جو ایسوسی ایشنز بنی ہوئی ہوتی ہیں، انکریج کیا جاتا ہے؟
جی بیڈمنٹن میرے خیال سے پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن جو ہے انہوں نے پچھلے کچھ سالوں سے بہت ٹورنامنٹس رکھوا رہے ہیں, بہت یوتھ انکریجمنٹ کر رہے ہیں کہ یوتھ کے جو بھی وہ گرلز ہیں بوائز ہیں وہ آگے آئیں اور پھر نیشنل لیول پہ کھیل پائیں. تو میرے خیال سے بے شک بیڈمنٹن ہو یا کوئی اور اسپورٹس ہو, پاکستان محنت کر رہے ہے اسپورٹس ڈیولپمنٹ پہ, اور سارے یوتھ کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی اسپورٹس کو ضرور پرسیو کرے, کیونکہ اسپورٹس نہ صرف آپ کی مینٹل فزیکل ویل بینگ کے لیے اچھی ہے بلکہ آپ کی مینٹل ویل بینگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو مجھے ٹریننگ کے متعلق بتائیں کتنے آورس آپ لوگ ٹریننگ کرتے ہیں بیڈمنٹن کے حوالے سے, اور کیا اس کے لیے اسپیسیفک آئی ڈونٹ نو ہر اسپورٹس کا ایک ویٹ بھی ہوتا ہے کہ اتنا اسپورٹس مین یا ویمن کا ویٹ ہونا چاہیے, ڈائٹ ہونی چاہیے, کیونکہ بہت انرجی آپ کو چاہیے ہوتی ہے کسی بھی اسپورٹس کے لیے, تو آپ کی اسپیسیفک ڈائٹ ہوتی ہے. اور obviously بات ہے اماں ہمیشہ بچوں کے لیے پریشان ہوتی ہے کہ میرا بچہ کمزور ہو گیا, میری بچی کمزور ہو گیا, پیچھے پیچھے لے کے پھر رہی ہوتی ہے. تو کیا اس طرح سے بھی گھر والوں سے سامنا ہوتا ہے, اماں پریشان ہوتی ہے کہ میری بچی نے صحیح سے کھایا نہیں اور دیکھیں کھیلنے جا رہی ہے؟ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, جب آپ ایک اسپورٹس یا کوئی بھی آپ پروفیشنل کو پرسیو کر رہے ہو تو آپ کو ساری چیزیں دیکھ کے چلنی پڑتی ہیں, بے شک وہ ڈائٹ ہو, بے شک آپ کی ٹریننگ ہو, بے شک باقی آپ کی لائف کے حصے ہوں. تو ڈائٹ میں یہ ہے کہ پروٹین انٹیک بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے, آپ مطلب جنک فوڈ بہت کم ہو جاتے ہیں, بہت کم سے مطلب ہوتا ہی نہیں ہے, دل ماننا پڑتا ہے نا, یہی آپ کہنا چاہ رہی ہیں. بالکل جنک فوڈ تو بالکل نو ہے, باقی پروٹین ڈائٹ انڈے یہ چیزیں تو کھانی پڑیں گی بے شک آپ کا دل چاہے نہ چاہے. اور ساتھ ساتھ ٹریننگ یہ ہے کہ آپ کو اپنا سلیپ اسکیجول بہت چینج کرنا پڑتا ہے, آپ کو کچھ چیزوں پہ آپ اپنے دوستوں میں اتنا نہیں ہینگ آؤٹ کر پاتے, آپ کو وہ جو ہے اس کے لیے آپ کو چھوڑنا پڑتے ہیں کچھ چیزیں, جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ چھوڑنی پڑتی ہیں کچھ چیزیں. کتنے بجے سو جاتی ہیں آپ؟ میرا یہ ہے کہ میں 10-11 بجے میکس سو جاتی ہوں. اور صبح کتنے بجے اٹھتی ہیں؟ صبح میں اسکول ہوتا ہے آج کل تو میں صبح 8 بجے اٹھ جاتی ہوں, 8 سے پہلے. اور نو فرینڈس. اچھا اب یہ بتائیں, فرینڈس کو تو آپ نے ناراض کر دیا اپنے ملک پاکستان کے لیے کہ نہیں مجھے کھیلنا ہے, تو باقی ظاہر سی بات ہے آپ جب کھیلتے ہیں دوسرے لوگ بھی جو آپ کے ارد گرد کے جو سرکل میں محلے میں ہوتے ہیں فرینڈز ہوتے ہیں, وہ ان کا بھی دل چاہتا ہے کہ ماشاء اللہ سے جی اتنی زبردست آپ کھیل رہی ہیں ہم بھی کھیلیں. تو کوئی آپ سے کوئی ایڈوائس لیتا ہے, کوئی پوچھتا ہے کہ ہم بھی اس اسپورٹس میں آنا چاہتے ہیں, کیسے اسپیشلی لڑکیاں کہتی ہیں نا کہ کس طرح سے ہم کھیل سکتے ہیں, ہمیں آپ گائیڈ کریں, تو ان کو بھی پھر آپ گائیڈ کرتی ہیں؟ جی بالکل, جیسے بہت سے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں بے شک چھوٹے ہوں بڑے ہوں, ٹورنامنٹس جب میں کھیلتی ہوں تو وہاں پہ بہت سے نیو پلیئرز ہوتے ہیں, وہ میرے پاس آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں, بہت ایڈوائس لیتے ہیں کہ کہاں شروع کریں, کس جگہ پہ زیادہ ویکنیس ہوتی ہے, کیسے امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ اچھا لگتا ہے جب جو نیو پلیئرز ہیں, نیو جو کھیلنے آئے ہیں, وہ جب پوچھتے ہیں, تو یہ ہمارا جو پروفیشنل کھیلتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آگے اپنی جو بھی انہوں نے سیکھا ہے وہ آگے ڈیلیور کریں. تو ہمارا مجھے بتائیں آپ کے کیا گولز ہیں, کیا ٹارگٹس ہیں اس سال کے, کہ اب کون سی چیمپئن شپ میں جانا ہے اور پھر کھیلنا اور جیتنا اور میڈل تو حاصل ہی کرنا ہے؟ انشاءاللہ میرا اس سال کا ابھی تو بہت جلد ہماری نیشنلز ہونے والی ہیں, جو سال کے سب سے بڑا ٹورنامنٹ ہوتا ہے پاکستان کا, تو اس میں میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ میں سنگلز اور ڈبلز دونوں میں گولڈ لاؤں. ابھی ہمارا جو ہوا تھا رینکنگ چیمپئن شپ ہوئی تھی جو نیشنل سے 2nd نمبر پہ چھوٹا ہے اس سے, لیکن وہ بھی سب بڑا ٹورنامنٹ ہے, اس میں میرا گولڈ میڈل تھا. تو میں چاہتی ہوں کہ نیشنل بھی انشاءاللہ اور محنت کروں گی. تو یہ سنگل ڈبلز والی بھی بتا دیں کیا اس میں ہوتا ہے سنگل ڈبل, کیونکہ ہم تو نہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ میں نہیں کھیلتی, تو مجھے بھی بہت ساری چیزیں میں ایسی شوز کرتی ہوں تو مجھے بھی بہت کچھ جاننے کو موقع ملتا ہے اسپورٹس کے متعلق. اور میرا دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ایج میٹر کرتی ہے, ہم بھی کھیل سکتی ہیں یا نہیں کھیل سکتے؟ ایج تو بالکل میٹر نہیں کرتی, لیکن یہ ہے کہ فٹنس آپ جتنا آپ اسپورٹس کھیلیں گے اتنا بہتر ہے. ایج کے لحاظ سے ہمارے پاکستان میں بہت جو ہیں ویٹرن پلیئر ہیں, لیکن وہ بہت اچھا کھیلتے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ ہے کہ سنگلز اور ڈبلز کی آپ نے بات کی, تو سنگلز ہوتا ہے کہ 1 versus 1 کہ میں اکیلی اور آگے میرے ایک اور اپوننٹ, اور ڈبلز میں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ایک پارٹنر اور آگے بھی 2 لوگ, 2 versus 2. تو مزہ کس میں آتا ہے, کتنا زیادہ مشکل کس میں زیادہ آپ کو لگتا ہے؟ ڈبلز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سہارا مل جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک پارٹنر ہوتا ہے, تو اس میں اتنا تھکنے کا یا اس میں, لیکن اس کی گیم زیادہ فاسٹ ہوتی ہے کیونکہ بہت تیز شٹل ٹریول کر رہی ہوتی ہے. لیکن سنگل میں یہ ہوتا ہے کہ پورا کورٹ آپ نے سنبھالنا ہے, تو وہ زیادہ ٹف ہوتا ہے. انٹرنیشنل گیم ہے بیڈمنٹن, تو کس کو فالو کرتی ہیں, کس کو زیادہ پسند کرتی ہیں, کون زیادہ آپ کو جو ہے دیکھنا ہوتا ہے, انسان کہتا ہے کہ نہیں مجھے اس جیسا بننا ہے, اس جیسا مراد یہ کہ آپ نے اس لیول تک پہنچنا ہے؟ جی میں جس پلیئر کو لک اپ کرتی ہوں وہ ہیں, ویسے تو ٹاپ 5 جو ورلڈ کے پلیئرز ہیں ان میں بہت کم جو ہے ڈفرینس ہے, بہت سخت مقابلہ ہوتا ہے جب بھی وہ آپس میں فائٹ کرتے ہیں. تو ان میں ہیں ایک آن سے یونگ ہے وہ اور ایک چین یوفے چائنا کی, یہ دونوں مجھے بہت پسند ہے, ان کا سٹائل کھیلنے کا, اور جب وہ جیسے ان کی جو
اسپورٹسمین شپ جب وہ دکھاتی ہیں تو وہ بہت اچھے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میں بھی بڑے ہو کے اتنی ہی محنت کر کے اس مقام پہ پہنچوں جو وہ جس مقام پہ ہیں آج. نہیں آپ ماشاءاللہ آپ دیکھیں چھوٹی ہو کے بڑے کام کر رہی ہیں, یہ بھی ایک بڑی بات ہے. مجھے یہ بتائیں ہمارا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, میں ہر اسپورٹس مین یا ویمن سے پوچھتی ہوں کہ لوگ اپنی جیت کو تو سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن ہار کو کس طرح سے فیس کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیے ہار جیت ہر گیم کا حصہ ہوتا ہے, لیکن ہمیں مسئلہ یہ کہ ہم اپنے بچوں میں بھی ہر اسپورٹس میں بھی جیتنا تو سکھاتے ہیں, لیکن جب فیلئر ہوتا ہے اس کو فیس کرنا کیا کی ہوتی ہے, اسٹریٹجی ہوتی ہے, کس طرح سے اپنی ہمت کو جمع کرتی ہیں, پھر لوگوں کو فیس کرنا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے آپ کی؟ جب آپ ہارتے ہو, کیونکہ ابھی یہ میری پہلی جیت تھی وومنز میں, تو اس سے پہلے تو میں ہارتے آ رہی تھی, تو ہارنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہار سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کہاں ویک ہو. اگر آپ جیتو گے تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا آپ کہاں ویک ہو. تو ہار سے ہی مجھے پتہ چلا کہ میں کہاں ویک ہوں. میں ان جگہوں کو میں نے زیادہ اور اس پہ فوکس کیا, ان کو زیادہ اسٹرینتھن کیا. لوگ ظاہر سی بات ہے ٹوکتے ہیں, تھوڑا بولتے ہیں کہ اس سے بہتر کر سکتی تھی, یہ تو آپ کو خود بھی فیل ہوتا ہے کہ آپ اس سے بہتر کر سکتے تھے, تو لیکن اسی جذبے کو لے کے آپ آگے اور محنت کرتے ہو. تو یہی ہے کہ ہار کو آپ کو ڈس ہارٹن نہیں ہونا چاہیے ہار سے, بلکہ آپ اس کو اور محنت کرو اور اگلی بار جیت کے آئے بندہ. اچھا جب ایشین گیمز میں آپ نے میڈل حاصل کیا اور واپس اپنے ملک پاکستان آنا ہوا, تو کس طرح سے لوگوں نے آپ کو فیڈ بیک دیا, کس طرح سے آپ کو جو ہے ویلکم کیا؟ جی سب سے پہلے تو میری فیملی آئی تھی مجھے پک کرنے, اور انہوں نے مجھے ہار بھی پہنائے, جس کی وجہ سے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ سپورٹ اتنا سپورٹ ہے میرا. اور باقی اور بھی میرے فرینڈز, میری فیملی, پبلک, سب نے سپورٹ کیا, سب نے اچھے کامنٹس دیے, جس کی وجہ سے اور میرا حوصلہ بلند ہوا کہ میں اور محنت کروں اور پاکستان کو اور بلند لے کے جاؤں. تو یہ ہے کہ یہی سپورٹ اگر ملتے رہے تو بندہ اور محنت کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں, اب لڑکیاں آنا چاہتی ہیں بیڈمنٹن پہ, ہماری ایسی بہت سارے ویورز ہیں جس چاہتی ہوں گی کہ یہ گیم کھیلیں, یہ اسپورٹس میں جائیں, تو کس طرح سے آ سکتی ہیں؟ اور آپ نے کہا ایج از اے نمبر, کوئی بھی عمر کا مسئلہ نہیں ہوتا, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو لڑکیاں, اسپیشلی لڑکیوں کے لیے اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی, اتنے گائیڈ لائن صحیح سے نہیں ملتی, تو آپ ان کے لیے کیا کہیں گی؟ میں یہ کہوں گی کہ میں نے جیسے اسٹارٹ کیا, میں نے ایسے ہی ایک میں کلب میں میری ممبرشپ تھی, وہاں پہ سب لوگ ایسے فن کے لیے کھیلنے آتے تھے, کوئی پروفیشنل پلیئر نہیں تھا. میں نے وہاں پہ بس ریکٹ پکڑا اور کھیلنے لگی, بس دیوار کے ساتھ کھیلو یا کسی اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلو, لیکن میں نے اسٹارٹ کیا. جب تک آپ اسٹارٹ نہیں لیں گے تب تک آپ آگے نہیں جا سکتے. جب میں نے اسٹارٹ لیا اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے کہ میں آگے جا پاؤں. پھر میں نے جو سندھ بیڈمنٹن ایسوسیشن کا ایک پیج ہے, آپ اگر اس کو فالو کر لیں, جو سندھ کے پلیئرز ہیں, جو پنجاب میں ہیں وہ پنجاب بیڈمنٹن ایسوسیشن کو فالو کر سکتے ہیں. ادھر ٹورنامنٹس کی لسٹ آتی رہتی ہے اور ٹرائلز ہوتے رہتے ہیں, جیسے سندھ ٹرائلز. تو اگر آپ اس میں اپنا حصہ لیں گے تو پھر آپ کو ایک موقع ملے گا کہ آپ آگے جا سکیں. تو یہی ہے کہ جتنا آپ ایکسپوجر آپ کو ملے گا, جتنا آپ اوپن ہوں گے, سوشل میڈیا پہ اوپن ہوں اور پروفیشنل پلیئرز کو سیک آؤٹ کریں کہ ان سے مدد مانگ سکتے ہیں, مجھ سے مدد مانگ سکتے ہیں جو مانگنا چاہے. ضرور. نہیں تو مجھے اب یہ بتائیں, آپ نے کہا بھائی بھی کھیلتے ہیں, تو بہن بھائیوں میں اکثر لڑائی تو ہوتی رہتی ہے کسی نہ کسی, اس گیم کی وجہ سے بھی ہوئی, کوئی آپ لوگوں کا مقابلہ خود ہوا اپنے بھائی کے ساتھ کہ نہیں میں بیسٹ ہوں, میں اچھا کھیلتی, بھائی بولے نہیں میں اچھا کھیلتا ہوں؟ اور یہ بھی ہمیں جس طرح سے آپ بتا رہی تھی کہ ماشاءاللہ سے 3 بھائی ہو کے آپ ایک ہی بہن ہیں. جی یہ تو ابھی کل ہی میں اپنے بھائی کے ساتھ کھیل کے آئی ہوں, اور ہمارا یہی ہوتا ہے کہ کون بہتر کھیلتا ہے, کون زیادہ. لیکن ظاہر سی بات ہے میرا بھائی میرا کوچ رہ چکا ہے, لیکن اب ماشاءاللہ میں اس ایج پہ ہوں کہ میں ان کو بھی ہرا لیتی ہوں, جبکہ انہوں نے ہی مجھے سکھایا ہے. تو اب تو وہ بھی پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے سکھایا اور اب میں ان کے لیول پہ آ چکی ہوں. کتنی دفعہ بھائی کو آپ ہرا چکی ہیں؟ اب تو تھوڑا ٹائم ہو گیا, جب مطلب ابھی بھی بہت سخت مقابلہ ہوتا ہے, کبھی وہ بھی جیت جاتے ہیں اور کبھی میں جیت جاتی ہوں, تو ابھی بھی سخت مقابلہ ہوتا ہے. تو بھائی میں صرف ایک ہی بھائی ہیں, 2 بھائی بھی اسی اسپورٹس میں ہیں یا کچھ اسی؟ میرے جو میرے 3 بھائی, سب سے بڑے بھائی میرے اسپورٹس میں تھے, لیکن اب وہ آسٹریلیا چلے گئے ہیں, تو اب انہوں نے اسپورٹس کو بالکل منیمم کر دیے. جو دوسرے بھائی ہیں وہ لاہور میں لمز میں, تو وہ اسپورٹس میں اتنے نہیں ہیں, وہ پڑھائی پہ زیادہ ان کا فوکس ہے. اور جو تیسرے بھائی ہیں ان کے ساتھ میں ابھی بھی بیڈمنٹن کھیلتی ہوں, وہ انہوں نے بھی مجھے کافی کوچنگ دی ہے. تو وہ میرے سے 3 سال بڑے ہیں, تو اتنا ایج ڈفرینس نہیں ہے, تو ان کے ساتھ میرا زیادہ لگاؤ ہے. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز ہے, ایک تو ماشاءاللہ سے آپ تھوڑا سا بتا, جیسے فیملی بیک گراؤنڈ میں نے آپ کا بتایا کہ 3 بھائیوں کی 1 بہن ہے, چھوٹی ہے, سب سے چھوٹی ہے. اب انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کے لیے آپ کو تو بھائی جیسے آپ نیپال گئی ہیں, کہیں اور کسی اور کنٹری میں بھی جانا پڑتا ہے, اور
پیرنٹس بینگ اے پیرنٹ ان کو پریشانی ہوتی ہے بچی کیسے ٹریول کرے گی یہ چیزیں ویزیں, تو وہ کچھ رہا کیونکہ ابھی جب آپ نیپال جا رہی تھی تو وہاں پہ بھی اماں کو والد کو آپ کو ہوا کہ نہیں کس طرح سے ٹریول کریں گی, کیسے اکیلے رہیں گی, کیونکہ وہ تو چلے ٹورنامنٹ تو ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی ٹریولنگ بھی ہوتی ہے, ٹیم بھی ہوتی ہے, تو کچھ پریشانی یا کچھ اس طرح سے کچھ آپ نے فیس کیا؟ مجھے تو اتنی پریشانی نہیں ہوئی, لیکن ظاہر سی بات ہے گھر والوں کو زیادہ ہوئی کہ امی پریشان رہتی تھیں ہر وقت اور ان کا فون آتے رہتا تھا, ہر دن بات ہوتی رہتی تھی. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی ٹیم ہم ساتھ گئی تھی تو اتنا مسئلہ نہیں ہوا. ادھر جو ہمارے سپیریئر جو ہمارے سپروائزر تھے ان سے بات ہوتی رہتی تھی امی کی اور ابو کی, تو وہ تو بہت اچھا رہا ٹور. آپ نے کہا کہ بھائی مجھے لگا میں بیڈمنٹن کھیل سکتی ہوں پھر یہاں پہ, تو اور نہیں کسی آپ کے کوچز یا ٹرینر نہیں کہا بہت اچھی ہائٹ ہے تم جو ہے اچھی بالنگ بھی کروا سکتی ہو, باسکٹ بال بھی کھیل سکتی ہو, تو کچھ اس طرح سے کہا گیا؟ ایسے یہ تو میں نے بہت سنے کہ میں پہلے اس سے ٹیبل ٹینس کھیلتی تھی, ٹیبل ٹینس میں بھی سب نے کہا کہ میں کھیلوں. میں بیڈمنٹن میں بیڈمنٹن نے سب نے کہا. اس کے بعد میں نے اسکواش بھی تھوڑا کھیلا تھا, تو میں نے اسکواش کا ایک دفعہ نیشنلز کھیلا تھا. اس کے اندر جو بھی کوچز تھے انہوں نے بولا آپ میرے پاس ٹریننگ کرنے آ جائیں, ہم آپ کو چیمپئن بنا دیں گے. اور پھر میں کرکٹ میں بھی گئی, کرکٹ میں بھی انہوں نے بولا آپ 1 مہینہ ہمیں دے دیں اور یہ کر اچھا دیں. کرکٹ کھیلی ہے آپ نے؟ جی جی جی. اچھا یہ تو بتایا نہیں آپ نے بھائی, ہمارے کو پتہ نا دیکھنے والے سارے کرکٹ لورز ہیں. کرکٹ میں بالنگ میں کر چکی ہوں. میں جونیئرس کے لیے میں نے ٹرائلز بھی دے دیے تھے, لیکن پھر ظاہر سی بات ہے ایک اسپورٹ کو چوز کرنا, تو میں بیڈمنٹن پہلے ہی کھیل رہی تھی تو پھر میں نے بیڈمنٹن کو ہی پرسیو کرنے کا ارادہ کیا. اور یہ ہے کہ جب آپ جتنے میں زیادہ اگر اسپورٹس لوں تو اتنی میرے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گی, کہ اس سے بہتر ہے کہ میں ایک اسپورٹس لوں اور اس کے اندر ہی باسکٹ بال رہ گئی پھر آپ کی. باسکٹ بال میں اسکول لیول پہ میں باسکٹ بال اچھا کھیلتی ہوں. آپ آل راؤنڈر ہیں, آپ جس اسپورٹس میں بھی جائیں گی آپ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے چیمپئن بن سکتی ہیں, آپ نے ہمیں بتا دیا ہے. بس الحمدللہ ہائٹ اور ساتھ ساتھ ویسے شاید بلڈ میں ہے کہ اسپورٹس جو ہے وہ دلی لگاؤ. نہیں تو آپ نے بلڈ کی بات کی کہ فادر یا آپ کے گرینڈ فادر تھے اسپورٹس میں کیا؟ میرے فادر کرکٹ کھیلتے تھے, ویسے انہوں نے اتنے پروفیشنل لیول پہ نہیں کھیلا لیکن ان کا بھی بہت شوق تھا, اور امی بھی کرکٹ میں اپنے کالج لیول پہ کھیلتی تھیں. دیکھیں آپ ساری جو اچھی اپنی پیرنٹس کی اچھی اچھی باتیں بتانا بھول رہی ہیں. تو والدہ بھی کھیلتی تھی, ویری نائس. جی, اور انہی نے مطلب کیونکہ زیادہ تر پیرنٹس اتنے اوپن نہیں ہوتے کہ اسپورٹس اور پڑھائی پہ زیادہ فوکس ہوتے, تو میرے پیرنٹس کی وجہ سے ہی کہ انہوں نے مجھے ایکسپوجر دیا کہ ہاں کھیلو, محنت کرو, تو انہی کی وجہ سے میں اور لگاؤ میں پیدا ہوا بیڈمنٹن میں اور میں محنت کی. نہیں تو آپ کی جیسے بتایا پیرنٹس دونوں جو ہے کرکٹ کھیلتے تھے, اب ہوتا ہے نا کہ والد اور والدہ کی خواہش کہ چلو بیٹا ہم وہ کام نہیں کر سکے تو تم ہمارے اس خواب کو پورا کرنا. تو انہوں نے کہا نہیں, کیونکہ کرکٹ بھی آپ نے کھیل لی تھی کہ بیٹا تم کرکٹ اچھا کھیلتی ہو, اس کا ظاہر سی بات ہے ایک بہت اسکوپ ہے ہمارے ملک میں انٹرنیشنلی بھی, تو کہیں سے کوئی اس طرح کی خواہش آئی پیرنٹس کی طرف سے کہ ہمارا تم کرکٹ کھیل لو ہمارے خاطر؟ میرے پیرنٹس کی طرف سے اتنا ایک اسپیسیفک اسپورٹس کرکٹ کی خواہش تو نہیں آئی, لیکن ان کی یہ خواہش ضرور ہے کہ میں جو بھی اسپورٹس میں چوز کروں اس میں ان کا نام روشن کروں, ان کے لیے کہ میں اور محنت کروں. بس وہ چاہتے ہیں کہ میں محنت کروں جو بھی اسپورٹس ہو, بے شک کرکٹ ہو, باسکٹ بال ہو, فٹ بال ہو, کوئی بھی. تو پھر تو آپ ان سے ٹپس بھی لیتی ہوں گی, جس طرح سے کوئی ٹورنامنٹ ہوتا ہوگا تو اپنی والدہ سے یا فادر سے کہ آپ مجھے بتا دیں کہ اب اس کیا کرنا چاہیے میرے جو ہے, اور اگر میرا کوئی حریف ہے سامنے یا کوئی اس طرح کی کوئی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے نا, کوچ کے علاوہ بھی آپ کے ٹرینرز کے علاوہ بھی گھر سے بھی کچھ ہوتی, نصیحتیں بھی ملتی ہیں, ایڈوائز بھی ملتے ہیں, تو اس طرح سے پھر ملتی ہے کہ جب آپ کو کوئی ٹورنامنٹ ہوتا ہے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ, ایڈوائزرز کے ساتھ کہ یہ یاد رکھنا, یہ جو آپ نے بولا نا ایڈوائس, یہ میرے جو بھائی ہیں نا, جو 3rd نمبر والے بھائی ہیں, وہ ہمیشہ مجھے دیتے ہیں. وہ مطلب میچ سے پہلے مجھے ان کے فون آ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے کھیلنا, یہ کھیلنا, مطلب وہ مجھے ساری ایڈوائس وہ دیتے ہیں. اور باقی ایڈوائس ابو کی طرف سے بھی آتی ہے کہ ابو بولتے ہیں ہار نہیں ماننا, یہ نہیں کرنا, لیکن یہ ہے کہ ان کی باتیں ہی جب میں میچ کھیلی ہوتی ہوں انہی کی باتیں یاد آتی ہیں, تو انہی سے جوش ملتا ہے اور میں جیت کی طرف اپنا جو ہے جیتنے کی کوشش کرتی ہوں میں. یعنی وہ سب چیزیں آپ ذہن میں رکھتی ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں جس طرح سے اب کوئی بھی ٹورنامنٹ ہو, کوئی بھی چیز ہو, تو یہ تو انٹرنیشنل آپ گئی تھی اس چیمپئن شپ میں, تو ایک پریشر بلڈ ہوتا ہے بینگ اے پاکستانی, کیونکہ ہم پھر بھی سم ہاؤ لمیٹڈ ریسورسز کا شکار ہیں, ان کوچز ان ٹرینرز کا بھی ہیں, لیکن پھر بھی بہت اچھے ہمارے پاکستانی کھیلتے ہیں. تو کچھ اس طرح سے ذہن میں رہا کہ obvious سی بات ہے انٹرنیشنل چیمپئن شپ ہو رہی ہے, دنیا بھر سے آ رہے ہوں گے, ان کی کتنی زبردست ان کی ٹریننگ کوچنگ کی گئی ہوگی, تو کچھ اس طرح کا پریشر تھا ذہن میں اگر آپ؟ جی بالکل, جیسے پاکستان کے علاوہ وہاں پہ بھوٹان تھا, سری لنکا تھا, بنگلہ دیش تھا, مالدیوز تھا, تو
وہاں پہ یہی کہ آگے میں سری لنکن چیمپئن تھی جس کے خلاف میرا میچ ہو رہا تھا, تو یہی تھا کہ ان کی گیم اور ہماری گیم میں فرق نظر آ رہا تھا کہ ان کی ٹریننگ, ان کو جو فیسلٹیز ملتی ہیں وہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہیں, لیکن یہ نہیں کہ اب جتنی میں محنت کروں گی اس کے لحاظ سے میں کھیل پاؤں گی. لیکن میں نے بہت ٹف فائٹ دی. پریشر الگ تھا کہ آپ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہو تو ایک پریشر ہوتا ہی ہے, لیکن مجھے اتنا فیل نہیں ہوا اور میں نے اپنا پورا دے پائی الحمدللہ, اور اسی ذریعے سے میں اپنا میڈل لا پائی. اچھا ہمارا یہ تو آپ نے ٹف فائٹ کی, اب مجھے بتائیں ایسے کون سا پلیئر تھا جس نے آپ کو بڑا ٹف ٹائم دیا تھا, اور کون سا ایسا میچ تھا جس میں آپ جو ہے آپ نے کہا, کیونکہ میں نے کہا ہار جیت گیم کا حصہ ہوتا ہے کہ اسپورٹس ویمن یا مین کھیلے اور اسپرٹ کے ساتھ کھیلے, تو میں سمجھتی ہوں وہیں پہ آپ کی جیت ہوتی ہے, آپ آخری دم تک جو ہے لڑتے رہیں. تو وہ کون سا آپ کا میچ تھا جس میں آپ نے یہ فیس کیا؟ میرا ابھی ریسنٹ جو پاکستان نیشنلز کا میچ تھا, جو رینکنگ چیمپئن شپ تھی, اس میں جو میرا فائنلز تھا وہ ہمارے ابھی جو نمبر 1 وہ گجرانوالہ میں, تو وہ ابھی جو نمبر 1 ہے غزالہ صدیقی, ان کے ساتھ میچ تھا میرا. تو ان کے ساتھ میرا پہلے بھی 2 دفعہ میچ ہو چکا ہے, لیکن میں دونوں دفعہ ہاری تھی. تو اس بار بھی ان کا مویال زیادہ ہائی تھا مجھ سے, کیونکہ وہ پریشر رہتا ہے کہ 2 دفعہ تو بالکل. اور لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھرڈ سیٹ بالکل اینڈ تک میچ گیا, لیکن الحمدللہ اینڈ پہ میں وکٹوریس نکلی. اور میں یہی کہ میں بھی حیران تھی کہ میں نے اچھا یہ بتائیں وہ فیلنگز کیا آتی ہیں 2 دفعہ ہارنے کے بعد جب جیت گئی آپ غزالہ سے, اس وقت مجھے, اور غزالہ نے آپ کو کیا کہا یہ بتائیں مجھے. غزالہ صدیقی جو ہے وہ بہت اچھی پلیئر ہے, انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے, کہ انہوں نے خود تعریف کی کہ میری گیم بہتر ہو چکی ہے, اور پھر انہوں نے یہ بھی بولا کہ اگلی بار انشاءاللہ اور محنت کے ساتھ آئیں گے اور ہم جیتیں گے. بالکل. تو یہی اسپورٹس مین شپ یہی ہوتی ہے کہ رائیولری کورٹ میں رہے اور باہر آپ ایز اے وہ ہم میری سینئر ہیں, تو انہوں نے مجھے اور گائیڈ کیا کہ انہوں نے مجھے میرے اسٹرینتھ بتائی, میری ویکنیس بتائیں, جن کی وجہ سے ہی میں اب اگلے ٹورنامنٹ میں اور محنت کر کے انشاءاللہ انہی سے میچ پڑے گا اور بہتر میچ ہوگا. یعنی ابھی کہا نا اس سال آپ کے ہونے ہیں, تو وہ ٹورنامنٹس ہونے ہیں اس سال نیشنل لیول پہ, تو ابھی انٹرنیشنلی ویسے کون سے ہیں جو آپ کہیں گی کہ یہاں پہ جانا ہے پاکستان, ایک ہوتا ہے نا وش ہوتی ہے کہ بھائی میں نے اس فورم پہ جانا ہے اور یہاں پہ کھیلنا ہے پاکستان کے لیے؟ انٹرنیشنل تو میرے خیال سے ہر اسپورٹس مین کا یہی خواب ہوتا ہے اولمپکس کا, تو میرا بھی یہی خواب ہے کہ میں محنت کروں اور اولمپکس کے لیے کوالیفائی کر کے اولمپکس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر کے میڈل لوں. میڈل لینا میرا خواب ہے کہ پاکستان کے لیے میڈل لوں. ریپرزینٹ کرنا تو ظاہر سی بات ہے, سب سے پہلے تو وہی آتا ہے کہ میں ریپرزینٹ کروں, لیکن ریپرزینٹ کر کے میڈل لینا وہ ایک بڑی چیز ہے, تو وہ میرا خواب ہے. اچھا کیونکہ ماشاء اللہ سے آپ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نا پاکستان کی ٹاپ رینکنگ کی جب بات آتی ہے 17 ماشاء اللہ سے, اور انڈر 17 جو ٹیم آتی ہے اس میں آپ کا 3rd نمبر آ جاتا ہے رینکنگ میں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہیں ہمارا جو 3rd پہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ رینکنگ میں 1st پہ آنا ہے؟ میں انڈر 17 تو میں نمبر 1 پہ ہوں, لیکن جو آل وومنز میں ہیں وہ میں پورے پاکستان میں 3rd پہ ہوں. تو 1st پہ آنے کے لیے یہی ہے کہ محنت چاہیے. 1st پہ آنے کے لیے میں اور ٹورنامنٹس یا نیشنلز اگر جیتوں گی تو ہو سکتا ہے میری رینکنگ بہتر ہو جائے, میں 1st پہ آ جاؤں. تو جو بس کنسسٹنٹ رہنا پڑتا ہے. اسپورٹس مین شپ یہی ہے کہ آپ کنسسٹنٹ رہو, کیونکہ اگر آپ میں ٹیلنٹ بھی ہے, ٹیلنٹ وداؤٹ ہارڈ ورک از نتھنگ. اگر آپ میں ہارڈ ورک نہیں ہوگا تو پھر ٹیلنٹ ایک لمٹ ہوتی ہے کہ ٹیلنٹ رک جاتا ہے, اس کے بعد آگے آپ کو پھر ہارڈ ورک کی ضرورت پڑتی ہے. تو میں یہی ہے کہ جو بھی اسپورٹس مین ہیں ان وہ ہارڈ ورک جو کرتے ہیں وہی آگے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ نیشنل جیتوں گی تو انشاءاللہ نمبر 1 بھی میں ہوں گی. اور آپ نے کہا ایج از اے نمبر, جو کھیلنا چاہتا ہے کوئی بھی اسپورٹس, تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہوں گی کہ اگر آپ نے کچھ پرسیو کرنا ہے, بے شک اسپورٹس ہو یا کوئی بھی پروفیشن ہو, کہ آپ اس کے لیے محنت کریں, اس کو سرچ کریں اس کے بارے میں, کیونکہ سرچ کرنا بہت ضروری ہے. جتنی آپ زیادہ معلومات حاصل کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو میں یہی چاہوں گی کہ محنت کریں اپنا جذبے کے ساتھ, ہول ہارٹیڈلی, ہاف ہارٹیڈلی. اچھا جسٹ نیڈ ٹو نو سرچ کس لحاظ سے کسی بھی اسپورٹس کے متعلق؟ اگر سرچ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایکسپوجر چاہیے, اگر آپ ایک نئے پلیئر ہو تو آپ سرچ ایسے کر سکتے ہو کہ آپ جو سندھ بیڈمنٹن ایسوسیشن ہے یا کوئی بھی ایسوسیشن ہماری پاکستان بیڈمنٹن فیڈریشن ہے اس کے اوپر جا کے ٹورنامنٹس جو اپ کمنگ ہے ان کے بارے میں سرچ کرو اور پھر اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع حاصل کریں. جتنا آپ اپنے آپ کو ایکسپوجر دینا چاہیں گے اتنا ہی بہتر, اتنا ہی آپ آگے بڑھ پائیں گے. تو میرا یہ ہے کہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ میں بھی 16 کی ہوں لیکن پاکستان میں نمبر 3rd ہوں. تو میں یہی کہنا چاہوں گی محنت
محنت از ابھی یو ایوریثنگ. آر کوائٹ ینگ ماشاء اللہ, ابھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے, بہت آگے لے کے جائے گا. آمین. اور ابھی اسی چھوٹی سی عمر میں آپ اتنا اچھا کر رہی ہیں اور کھیل رہی ہیں, تو ہماری تو ایکسپیکٹیشن بھی سیریسلی اسی طرح سے ہائی ہیں آپ کے ساتھ بھی, کہ آپ بہت آگے انشاء اللہ تعالیٰ. اولمپکس کی آپ نے بات کی, اولمپکس گیمس کی, تو آپ وہاں پہ پاکستان کی نمائندگی کریں, کیونکہ وہاں پہ ہمارا نہیں, وہاں پاکستان ہوگا. بالکل بالکل انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. ناظرین, یہ تھی ہماری ریئل پاکستانی امارہ, آپ نے ان کی گفتگو سنی, اور یہی بات ہمیشہ کہی جاتی ہے, ٹیلنٹ تو آپ کے اندر ہی ہوتا ہے, لیکن اس کو کیسے نکال کے باہر لائیں گے, تو اس کے لیے محنت کریں, اس کو خود اپنے اندر کو دیکھیں, اور کوشش کریں کہ میں تو کہتی ہوں اگر آپ کو زندگی میں اچھا استاد, اچھا کوچ, اچھا ٹرینر مل جاتا ہے تو آپ تو بڑے بلیسڈ ہیں, اور انہی سے سیکھیں, کیونکہ آپ کو ہڈن ٹیلنٹ کو باہر لے کر آنا ہے. اور جب یہی ٹیلنٹڈ لوگ جائیں گے انٹرنیشنل فورم پہ کھیلیں گے, نمائندگی کریں گے پاکستان کی, تو اچھا اور بہتر پاکستان ہم دکھا سکتے ہیں. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.